شیخ ابھی آپ نے ذکر کیا کہ آپ نے ایک کتاب کا ترجمہ کیا ہے کیف ندعو الناس، تو ابھی آج کل آپ سوشل میڈیا کے اوپر بھی دیکھتے ہوں گے کیونکہ آپ کی آئی ڈی ہے میرے ساتھ، آپ ایڈ بھی ہیں کافی عرصے سے۔ اچھا، تو ابھی ہمارا دعوت کا اسلوب جو اس پاکستان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جو داعی حضرات ہیں جو دعوت کا کام کرنے کے لیے نکلتے ہیں وہ اپنی فیلڈ کو کئی دفعہ کراس کر جاتے ہیں، اپنی جو لمٹ ہے اس کو کراس کر کے تو بہت زیادہ الٹا ڈیمیج کر دیتے ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ اس سارے کے سارے دعوت کے نظام کو ہی ایک اتنا زیادہ ٹائٹ کر دیتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ نے دعوت کا کام کرنا ہے تو آپ کو باقاعدہ طور پہ کافی زیادہ علوم و فنون لینے ہوں گے تو پھر ہی آپ دعوت دیں گے، ادروائز آپ کی دعوت کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے، اور اس کو وہ جائز بھی نہیں سمجھتے۔ تو اس میں پھر وہ بھی فیکٹر آ جاتا ہے جو ابھی شروع میں پروگرام کے شروع میں آپ نے ڈسکس کیا تھا، مدخلیت والا، یا پھر جو عرب ممالک کے جو مسائل ہیں ان کو پاکستان میں کوئی 6-7 سال بعد لا کے فٹ کر دینا، اور اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس حد سے کمتری اور کمپلیکس ہے، یہ اپنے آپ کو کوئی بہت پڑھا لکھا شو کروانا ان کی کتب کو تراجم کر کر کے۔ تو اس سارے بیک گراؤنڈ میں آپ کیا دیکھتے ہیں اور آپ کے کیا تاثرات ہوتے ہیں؟ جو دعوت ہے نا، وہ مصیبت یہ ہے کہ اس سے جو بالعموم ہمارے ہاں جو مراد لی جاتی ہے، وہ لوگوں کو ایک مسلک سے نکال کے دوسرے مسلک میں لانا ہے۔ دعوت سے اللہ اکبر! تقریباً مراد ہی ہوں، یہ لی جا رہی ہے، زمانہ چال قیامت کی چل گیا، ہوں۔ اور آپ جو ہے نا دعوت کا جو مفہوم ہے وہی پتہ نہیں کیا بدل دیا گیا۔ وہی مطلب دیکھیے اس وقت جو میں وہ جو ہے نا کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، دعوت کو اگر آپ نے ڈیفائن کرنا ہے تو اس آیت سے ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ بے شک، زبردست۔ اچھا، تو مطلب اہل علم نے کہا کہ ظلمات جو ہے یہ جمع ہوا ہے ظلمات، اور نور جو ہے نا وہ وہ واحد ایک کسی ہی ہے۔ مفرد میں ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ظلمات مختلف زمانوں میں مختلف ہو سکتی ہیں، صحیح۔ بہت ساری ہو سکتی ہیں، نور ایک ہی ہے نور ایک ہی انشاءاللہ، ہے، وہ وہ کبھی نہیں بدلنا، کانسٹنٹ ہے۔ وہ کبھی نہیں بدلنا۔ تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو آپ کے زمانے میں ظلمات ہیں ان سے آپ وقت کے انسان کو ان سے نکالیں۔ ہوں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ خدا کے واسطے اس چیز کو آپ تھوڑی سی سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ جن کو آپ جدید معاشرے کہتے ہیں، ہوں۔ یا تو وہ جدید معاشرے ہیں یا وہ جدید بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ کہتے ہیں یہ سارے کے سارے مغرب کا چربہ ہیں، اس میں تو آپ اختلاف نہیں نہ کریں گے۔ بے شک۔ ہر شے میں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، تک کہ جاپان ہو، یہاں جو مغرب نے جس طرح کی سوسائٹی بنائی تھی یہ سارے کے سارے بالعموم اس طرح کی سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بے شک۔ اچھا، ساری کی سارا جو ہے نا وہ انسپریشن ادھر سے لی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جو ہے زمانہ وہ مغرب کا مقلد ہے، ہوں۔ اور یہ تو حالی صاحب پیٹتے گئے ہیں، ٹھیک ہے جی، نذیر اکبر آبادی صاحب جو ہیں وہ بیچارے مطلب پیٹتے گئے ہیں یہ کہ جی آپ مغرب کے مقلد ہیں۔ اب یہاں پر جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب مشرق ہے، ہوں۔ آپ اس میں تو شک نہیں نہ کرتے ہوں۔ کہ مغرب مشرق ہے، بلا شبہ مشرق ہے نا، بے شک۔ یا انسان موحد ہوتا ہے، نہیں، میجورٹی کو دیکھا جائے گا نا۔ یا انسان ہاں موحد جی۔ ہوتا ہے یا مشرک ہوتا ہے۔ اچھا، مغرب شرک کرتا ہے لیکن بتوں کو نہیں پوجتا۔ ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے کہ دیویاں مغرب والے جو ہے نا وہ مطلب اس کے آگے کر رہے ہوں، سجدے کر ہاں، رہے غیر ہوں، مسلم بھی نہیں پوچھتے ان کہ کو۔ کہیں آپ نے نہیں دیکھا ہے؟ تو لا محالہ آپ کے زمانے کا شرک جو ہے وہ دیویوں اور بتوں والا شرک نہیں ہے، لا محالہ ایسا ہے۔ یا تو آپ کہیں کہ زمانہ موحد ہو گیا، جان ہی چھوٹی، ہوں۔ ہوں۔ الحمدللہ جی کف اللہ المؤمنین القتال، جان، تو مطلب ہے کہ زمانہ مشرک بھی ہے لیکن بتوں کی پوجا بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو لا محالہ جو ظلمات آپ کے دور کی ہیں آپ کو جو ہے نا ان کو سمجھنا ہے، تو ہی آپ کی دعوت ریلیونٹ ہوگی، ہوں، تو مؤثر ہوگی۔ تو ہی آپ کی دعوت جو ہے نا سرے سے لوگوں کو سمجھے گے کہ یہ ہم سے کوئی تقاضا کر رہے ہیں۔ ہوں۔ تو اس وجہ سے جو میرے دیکھنے میں سب سے پہلا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ دور کے انسان جس قسم کے شرک، جس قسم کے کفر، جس قسم کے اعراض جو ہے اس کا شکار ہیں،
ان کو ٹارگٹ کر کے جب آپ ان کو ہدایت کی طرف لے کر آئیں گے تو میں اس کو دعوت کہوں گا. دعوت تو دے ہی اللہ ماشاء اللہ کون دعوت دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ذاکر نائک صاحب کو، چند ایک لوگوں کو جو واقعتاً لوگوں کو ہدایت میں لے کر آ رہے ہیں. تو ہم نے تو مطلب دعوت کا دائرہ ہی پتہ نہیں کہاں سے کہاں کر دیا ہوا ہے. تو اس وجہ سے مطلب آج کے دور کے انسان کو دعوت دینی ہے ان شرکیات کو سامنے رکھ کر جن کا وہ آج کے دور میں شکار ہے. اور ہم نے یہ بارہا عرض کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ شرک کا اصل تو ایک ہی ہے. شرک کی اصل حقیقت غیر اللہ کی عبادت ہے. ٹھیک ہے، غیر اللہ کی تعظیم ہے، غیر اللہ سے لو لگانا، غیر اللہ کی پرستش کرنا. شرک کی اصل تو یہ ایک ہے، لیکن اس کے مظاہر بہت مختلف ہوتے ہیں. شرک کے مظاہر بے حد و حساب مختلف ہوتے ہیں. تو آپ جو ہے نا اس دور میں کریں. اس لحاظ سے میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ دعوت دینے والے آج بہت تھوڑے ہیں جس کو آپ واقعتاً دعوت کہیں لتخرج الناس من الظلمات الی النور. وہ اللہ معاف کرے ایسا جو ہے وہ اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت جو ہے وہ ہوئی ہے. اس طرح کی بغاوت کبھی کسی دور میں شاید نہیں ہوئی، حقیقتاً کبھی کسی دور میں نہیں ہوئی. قریش کے جو مشرکین تھے ان کو اللہ کی شرم زیادہ ہوگی بنسبت اس ماڈرن تہذیب کے، جن کے ہاں کسی کی کوئی شرم اور حیا نہیں ہے. وہ ایک واقعہ وہ میں نے لکھا یہاں پر، پھر کئی سارے لوگوں نے وہ مینشن بھی کیا. امریکہ میں یہ مجھ سے پہلے جو ہمارے سینٹر میں امام تھے ان کے ساتھ یہ واقعہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں ازہر سے پڑھ کے آیا، ابھی نیا حدیث کے قسم الحدیث سے پڑھ کے آیا ہوا تھا. تو کہتے ہیں وہ ایک خاندان والے نا اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ظاہر ہے عالم سے رجوع کریں گے. کہتے مجھے کہنے لگے وہ ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے نا یہ بدکاری میں پڑ گئے ہیں، تو آپ اس کو کوئی نصیحت کریں. تو کہتے ہیں میں نے ابھی نئی حدیث پڑھی تھی تو میں نے کہا وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا تھا نا ایک نوجوان کو جس نے کہا تھا اللہ کے رسول مجھے زنا کی اجازت دیں. تو میں نے کہا تو اپنی بہن کے لیے پسند کرے گا، اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرے گا، اپنی خالہ کے لیے پسند کرے گا. تو میں نے کہا عزیز ہے اور اس سے بہتر کیا ہے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہتے ہیں میں نے کہا بات ہی کوئی نہیں. کہتے میں نے وہ بچے کو لہدیاں اٹھا دی. میں نے کہا بیٹا کوئی تیری بہن کے ساتھ ایسے کرے تو اسے قبول کرے گا؟ کہتا ہے اگر if she is okay with that I don't mind. اچھا. میں نے کہا بھائی صاحب یہ قریش کا کافر بھی نہیں ہے، اس سے بھی آگے گزر چکا. قریش کا کافر نہیں ہے. مطلب ہے یہ ایسا درندہ ہے کہ کہتے ہیں جو مغرب نے انسان کا جو تصور دیا ہے وہ ایک ایسا درندہ ہے کہ کبھی روئے زمین پر نہیں پائے. شرائع صرف ایک شریعت نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام شرائع تمام نبوتوں کے خلاف ایسی بغاوت کبھی نہیں ہوئی. تو ہم تو کہتے ہیں بھائی صاحب آنکھیں کھولیں اور سمجھیں ذرا دعوت کسے کہتے ہیں. تو دعوت یہ ہے کہ اپنے زمانے کی ظلمتوں سے انسانوں کو نکال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نور میں لے کر آنا ان کو. تو بالعموم اس وقت دعوت بہت کم ہو رہی ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، اور بہت کچھ ہو رہا ہے، دعوت نہیں ہو رہی.